انسانیت، ہیومینٹی، یہ تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی آج ہمارے سامنے مینیفیسٹ ہو رہی ہے. So we have to be very careful. We have to be very alert. We have to be conscious کہ ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے انٹرنلائز کرنا ہے. امام ابو حامد الغزالی، جن کو آپ امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں، آپ سب نے ان کی کتابیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی. دیکھیں، ایک بات میں یہاں ابھی کوٹ کر دوں، اس لیے کہ ظاہر جب آپ فیس بک پر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ سے سنتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے. سو دے یوزلی گیٹ ورڈ کہ پتہ نہیں پڑھانے والے کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے. اینڈ اٹ از دیئر رائٹ. آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیف، اور یہ میں نے الحمدللہ استادوں سے ہی سیکھا ہے، علم سے سیکھا ہے، قرآن سے سیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے. اور وہ کیا کہ دیکھیں، جتنے بھی اسکالرز تھے جو گزر چکے یا جو آج ہیں، جتنے بھی شیخ ہیں، جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، all are respectable. جتنے مفسر قرآن گزرے ہیں all are respectable. They were all human. وہ اللہ کے رسول اور نبی نہیں تھے. کسی بات کو انٹرپریٹیشن میں غلطی کر سکتے ہیں. سو اگر ایک انسان سے کوئی ایک غلطی ہو گئی، میرا کوئی استاد ہے، اس کو کسی ایک بات کو سمجھنے میں غلطی ٹھوکر لگ سکتی ہے. It does not mean کہ میں ان کا ادب چھوڑ دوں. It does not mean کہ اب جو ان کی باقی ساری ٹیچنگز ہیں، ان کی باقی محنت ہے، میں اس کو null and void کر دوں اور میں کہوں کہ نہیں، chapter is closed, now I cannot listen to you. This is not the mindset Islam is teaching us. جتنا ٹالرنس، جتنی حکمت، جتنا حلم، جتنی میچورٹی اسلام سکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سکھاتا ہے، ہم مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. سو پلیز کیپ ون فریم آف مائنڈ ویری کلیئر فرام مائی اینڈ. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر اس استاد کو شیئر کر دوں اس کی وہ بات جو عقیدے کے ساتھ حساب سے بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے. جہاں اس استاد نے ٹھوکر کھائی ہے، اللہ مجھے اس ٹھوکر کو ملٹیپلائی کرنے سے بچائے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ یہ کام لے مین سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حامد الغزالی کو کہاں اور کیوں کوٹ کیا، سو پلیز کیپ ون تھنگ ان مائنڈ. الحمدللہ جو ان کے صحیح ایسپیکٹ ہیں، آئی لو دوز ایسپیکٹس. جس طرح سے امام ابو حامد الغزالی نے ریشنل تھنکنگ اسلام کو دی، مسلمانوں کو دی، جو اس وقت کے مسلمانوں کی ضرورت تھی، اور آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. جو پارٹ بالکل شریعت کے دائرے میں ہے، میں ہمیشہ اس کو آگے کوٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی، اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ حق بتانے والوں میں شامل رکھے، اللہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ بات کرنے والوں میں شامل رکھے. استادوں اور جتنے بھی شیوخ اور مفسر قرآن ہیں ان کے ادب اور رسپیکٹ کے ساتھ. تو میں امام ابو حامد الغزالی کا کوٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. وہ اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں، العلم بلا عمل جنون. وہ کہتے ہیں علم عمل کے بغیر انسان کو انسینٹی کی طرف لے جاتا ہے. العلم بلا عمل جنون. علم بغیر عمل کے it will be completely insanity، جنون، پاگل پن. بیکاز علم کو اگر آپ نے عمل کے پہیے میں چلانا نہیں شروع کیا، so this will be stagnant، بدبو آنے لگ جائے گی، کبر آ جائے گا، علم کے ساتھ تکبر آ جائے گا، اور یہی ریا آتی ہے. اور امام غزالی لکھتے ہیں، والعمل بغیر علم لا یکون. اور عمل کرنے کا کوئی علم کے بغیر سوچے، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بغیر ہم نیکیاں ڈیرائیو کرنے لگ جائیں، اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. والعمل بغیر علم لا یکون. عمل تو بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم الحمدللہ ود کلیئرٹی آف تھاٹ ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی جائے گی، لیکن اسی دائرے کے اندر جو دائرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وہی چیز نیکی ڈکلیئر ہوگی جس پر سٹیمپ آف اپروول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا ہے. اور جب ہم یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں خود بخود کلیئرٹی آف تھاٹ آنے لگ جاتا ہے. تو جو شخص علم رکھتا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ ہم سب کے لیے ہے.
اللہ کے رسول وارن کر کے گئے تھے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے اور جہالت پھیل جائے گی. آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم اس اینڈ آف ٹائمز کے اندر ان لوگوں کی کیٹیگری میں آئیں جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. جو شخص بھی آج علم رکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال پتہ ہے کیسے ہے؟ بعض اوقات ہمیں اپنی ورلڈلی ایگزامپلز بڑی کلک کرتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ وہ بیمار تھا، میڈیسن اس کے سامنے رکھی تھی اور وہ میڈیسن لے کر اپنے آپ کو شفا یابی کی طرف لا سکتا تھا، مگر اس نے اس میڈیسن کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کی. دس از دا سیم انالوجی جو کہ اس انسان پر فٹ ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، جو سیرت رسول پر کتابوں کی کتابیں پڑھ گیا، جو سیرت رسول پر پورے لیکچرز کے لیکچرز دے گیا، جو سیرت رسول پر کورسز کے کورسز کر کے بیسٹ آف دا بیسٹ سرٹیفکیٹس لے گیا، لیکن اس نے اخلاق رسول نہیں سیکھا. اس کے اندر نرمی نہیں آئی، اس کے اندر درگزر کرنا نہیں آیا، اس کے اندر جھکاؤ شخصیت کا نہیں آیا، اس کے اندر لوگوں کا اکرام، ان کی عزت کرنا نہیں آیا. کیا فائدہ ایسی سیرت رسول پڑھنے کا؟ سوچیں، امام ابن القیم کا کوٹ آتا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر علم عمل کے بغیر، لسن کیئرفلی، امام ابن القیم کہتے ہیں اگر علم، نالج، عمل کے بغیر فائدہ دیتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء کو کبھی بھی قرآن میں کنڈیم نہیں کرتے. آپ پڑھیں قرآن اور اپنے سے پچھلی نیشن کو دیکھیں، اہل کتاب کو، اللہ نے ان کے علماء کو کتنا کنڈیم کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں علم تھا، عمل نہیں تھا. تو امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ اگر علم عمل کے بغیر نفع دے سکتا تو اللہ اہل کتاب کے علماء کو کبھی کنڈیم نہ کرتا، کہ علماء کو کبھی کنڈیم نہ کرتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل بغیر اخلاص کے فائدہ دیتا تو اللہ قرآن میں منافقین کی کبھی مذمت نہ کرتا. پھر اللہ کو کیا برا لگتا اور اللہ کیا فرق کرتا بٹوین مومن اینڈ منافق؟ کتنی گہری بات کی ہے امام ابن القیم نے کہ اگر علم کافی ہوتا عمل کے بغیر تو اہل کتاب کے ریبائز کو کنڈیم نہ کیا جاتا، اور اگر عمل کافی ہوتا اخلاص کے بغیر تو اللہ منافقین کے لیے یہ نہ کہتا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، وہ جہنم کی بیسمنٹ میں ہوں گے. So that's the point to understand. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کے ریا سے بچیں، سمپل طریقہ، attach yourself as a student with قرآن، اور پھر جو علم حاصل کریں